اور ہندوستانی وردی میں آیا تو کیا اس کو اس کی کرسی پر بٹھانا گوارا کرے گی؟ صرف سزا نہیں، غداری کا کیس بنے گا، غداری کا۔ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ وفا تو نہیں بدلی، وفا نہیں بدلی، وفا نہیں بدلی، صرف دشمن کا روپ اپنایا تو وفائیں داغدار ہو گئیں۔ پاکستانی فوج کو تو غیرت آ جائے، اللہ کو غیرت نہیں آتی جب اپنے محبوب کی زندگی کے خلاف زندگیاں دیکھتا ہے۔ وہ جی باہر دکھڑی گل اندر ٹھیک ہونا چاہیے، تو یہ کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ابھی میں نے کپڑے بدلے کیوں؟ وہ پہلے میلے ہو گئے، ان کا ظاہر گندا ہو گیا، ان کا باطن تو ٹھیک تھا، پاک تھے ناپاک تو نہیں تھے، پاک تھے ناپاک نہیں تھے، ناپاک ہوتے تو باطن گندا ہوتا، وہ تو پاک تھے، میلے ہو گئے، جمعے کا دن ہے، سنت ہے، کپڑے پہن کے نئے کپڑے پہن کر، یعنی دھلے ہوئے کپڑے پہن کے میلے ہو جائیں، کپڑے بدلو، کیوں بدلے جا رہے ہیں؟ وہ جی میلے ہو گئے، اور باہر دکھا رہے اندر ٹھیک ہونا چاہیے، پاک ہے کیوں نہیں پائی رکھنا ہے؟ وہ جی چنگے نہیں لگتے، اچھا اپنے لیے تو ستھرے کپڑے اچھے لگتے ہیں اور اللہ کو گندا روپ دکھاتے ہیں، یہ کہاں کی غلامی رسول ہے؟ دیکھو میرے بھائیو، مثال سے بات واضح ہوتی ہے، میں کسی کی بےزتی نہیں کر رہا ہوں، اگر کسی بھائی کو برا لگ رہا تو میں ہاں جو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، میں تو جوڑنے ہوں، توڑنے نہیں آیا ہوں، لیکن مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض اوقات ذہن منتقل نہیں ہوتا کسی چیز کی طرف۔ دیکھو کتنی موٹی بات ہے کہ دشمن کے روپ میں فوج پاکستان کی غیرت حرکت میں اگر گوارا نہیں کرے گی، مقدمہ چلے گا، تو ہم ان کے روپ میں ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو کاٹ کے رکھ دیا اور آج تک کاٹ دیا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہے پنڈی پھٹیاں، ان معصوم بچوں کو کیا قصور ہے جن کو گلے میں ٹائیاں لٹکا کے اسکول بھیجتے ہو؟ یہ اسکول کے ماسٹروں سے اللہ نہیں پوچھے گا، ان ماں باپ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ کس کے روپ میں ان معصوم بچوں کو بھیجا اور کیوں بھیجا، ان کی تختی پہ کیوں غلط لکھ دیا؟ پہلے دن سے ان کے اندر میں ان کی عظمت کا نقش بٹھایا جو آج بھی ہمارے خون کے اور عزتوں کے پیاسے ہیں، اس کو کیوں بھول گئے؟ دیکھو تو صحیح 1422 سال پیچھے لوٹ کے ایک مدینے میں آہ و بکا ہے، ایک شخص ہے جو راتوں کو تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ جاؤ طائف کے پہاڑوں سے سوال کرو کہ یہاں کیوں خون بہتا اس نبی کا، وہ خون جس کا ایک قطرہ ساتھ زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، اللہ کی جنت اور عرش سے زیادہ جو خون کا قطرہ قیمتی ہو، پوچھو تو صحیح ان پہاڑوں سے یہ خون یہاں کیوں بہا؟ اس سے بڑا کوئی احسان کرنے والا لاؤ، پھر اس کے طریقے چھوڑو۔ اتنی بھی عقل ختم ہو گئی؟ نہیں، ہم غلام ہیں، ہمارا ظاہر بھی محمدی ہوگا، ہمارا باطن بھی محمدی ہوگا۔ یہ پولیس والے پاکستانی پولیس کی وردی کی بجائے ہندوستانی پولیس والے کی وردی پہنے تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ ابھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہم کیوں اللہ کے محبوب کی وردی کو اتاریں؟ ظاہر بھی بنانا ہے، باطن بھی بنانا ہے۔ اپنے لیے تو میلا کپڑا اتار کے پھینک دیا، گندا ہو گیا ہے، اور گندا تو ہوا ہے، ناپاک تو نہیں ہوا، پہنے رکھو۔ نہیں، کسی نے گندے گلاس میں پانی دے دیا، ادھر مٹی لگی ہوئی، ادھر پتھر پڑے ہوئے لگے ہوئے، ادھر روٹی لگی ہوئی، ادھر سالن لگا ہوا، درمیان میں ریت کے ذرات تیر رہے، یہ پانی پی لے گا، منہ پہ مارے گا، تجھے تمیز نہیں، تو صاف برتن میں پانی کیوں نہیں لایا؟ اگلا کہتا باہر سے چھڈو، اندر ٹھیک ہے، پاک گلاس سے پی لو، پیے گا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ گندا باطن، گندا ظاہر؟ نہیں، ہم غلام ہیں، ہمارے گلے میں غلامی کا پٹا ہے، یہی ہماری عزت اور شرافت کا معیار ہے۔ غلام ہیں، غلام ہیں، غلام کا کام جھکنا ہوتا ہے، غلام کا کام پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ یہ کیسی بے حسی ہے میرے بھائیو؟ جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں وہ تو روتے ہوئے چلے گئے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا حضرت علی کا مقام کہ علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ اب ان کو رات کی دعا بتاؤں، رات کی ان کی دعا بتاؤں۔ زرار ابن زمرہ کنانی حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں ہیں، ان کی شہادت کے بعد ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ کان بعید المدى، بڑے بلند عزت پر تھے، شدید القوا، بڑے طاقتور تھے، یحکم عدلا، کبھی عدل کے خلاف فیصلہ نہ کیا، ویقول فصلا، ہر بات کو کھول کھول کے پیش کیا، تنطق الحکمت من نواحیہ ویتفجر العلم من جوانبہ۔ میں نے بتانا تو آخری جملہ ہے، پر میں ساری حدیث پڑھ رہا ہوں، آخری جملہ بتانے کہ ساری سنو، ان کی شخصیت آپ کے سامنے آئے، پھر ان کی دعا سنو۔ یتفجر العلم من جوانبہ، علم ان کے روئیں روئیں سے پھوٹتا تھا۔ تنطق الحکمت من نواحیہ، حکمت نے ان کا حالہ بنایا ہوا تھا، ان کے گرد حالہ بنایا ہوا تھا۔ یعجبہ من اللباس ما قصر،
لباس مختصر، ومن الطعام ما جسد، کھانا سادہ، یستوحش من الدنیا وزہرتها، دنیا کی رونقوں سے نفرت فرماتے تھے، یستانس باللیل وظلمتہ، رات کے اندھیروں سے جی لگاتے تھے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، میں نے کئی دفعہ ان کو دیکھا. کہاں؟ محراب میں. محراب سے مراد مصلی پر. کس حال میں؟ قابضاً علی لحیتہ، یوں داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے. کس وقت میں؟ وقد ارخى الليل صدولها وغارت نجومها، جب رات تھک چکی ہوتی تھی، ستارے سو چکے ہوتے تھے، وہ داڑھی پکڑے تڑپ رہا ہوتا تھا، جاگ رہا ہوتا تھا. کیسے جاگتا تھا؟ یتململ تململ السلیم، اس طرح تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. اور کیسے روتے تھے؟ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور اس طرح روتے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے. پھر کہتے یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. پھر دنیا کو کہتے الیہ تغررتی الیہ تشوقتی، ارے دنیا مجھے دھوکہ دینے آ گئی، میں کوئی نادان ہوں. ہیہات دفع ہو جا، چلی جا. غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے. قد بتت کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں. لا سبیل لی الیک، تیری میری ابھی اب تیرا میرا میلاد ہو ہی نہیں سکتا. عمروں کے قصیر، عمر تیری تھوڑی. مجلسوں کے حقیر، مجلس تیری حقیر. خطروں کے یسیر، تیری خوشی تھوڑی، تیرا غم تھوڑا. اب آخری جملہ سنو، اب آخری جملہ سنو. آہن آہ، ہم کہتے ہیں نا ہائے 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 ہائے، عربی میں کہتے ہیں آہن آہ. کس بات پر کہہ رہے ہیں؟ ہائے ہائے یا اللہ، ہائے ہائے. کس بات پر؟ من قلت الساعات، اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے. وبعد سفر، اللہ میرا سفر بہت لمبا ہے. وباشت الطریق، اللہ میں نے تنہا جانا ہے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور مجھے بتاؤ، نبی کے گھر کے سامنے جس کو گھر ملے اس کا عمل تھوڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ من قلت الزاد، اللہ میرا عمل تھوڑا ہے. وبعد السفر، سفر لمبا ہے، توشہ تھوڑا ہے، عمل تھوڑا ہے. وباشت الطریق، تنہائی کا سفر ہے، مولا کیسے کٹے گا؟ ان کے تو کٹ چکے تھے، جنت میں بشارت، دنیا میں زندگی میں جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں. سفر تو ہمارا باقی ہے، کٹا تو ہمارا نہیں، عمل تو ہمارا تھوڑا ہے. تاجر نے کیا ظلم ڈھائے جھوٹ کے ساتھ، خیانت کے ساتھ. ان ذمہ داروں نے کیا ظلم ڈھائے تکبر کے ساتھ، جہالت کے ساتھ. ان سیاستدانوں نے کیا ظلم کے گل کھلائے، کیا ظلم کے کانٹے بوئے انہوں نے، ظلم کے ساتھ اور اوروں کو ناجائز مقدموں میں پھنسانے کے ساتھ. لٹ تو ہم گئے، نمازیں چھٹی، روزوں کی چھٹی، سچائی دفن ہو گئی، پاک دامنی کے جنازے اٹھ گئے، حیا بازار سے ناپید ہو گیا، محبتیں الفتیں مٹ مٹا گئی. تو میرے بھائیوں، اس کی طرف لوٹو جس کے سائے میں پناہ ہے، اور وہاں وہ اللہ ہے، اور اس تک کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہی ہے جو پہنچا سکتے اور کوئی نہیں پہنچا سکتا. اس کی زندگی سیکھو، دین اس کی زندگی کو ہر چیز پہ قربان کرو. حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکانے لگے، ابو سفیان کہنے لگے اب بھی مان جا تو نجات ہے. سولی پہ لٹ کے شیر پڑے جا رہے. وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد حملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفع فلست بمبذل للعدو تقشعا ولا جزعا مني إلى الله مرجعي. ارے ابو سفیان کس دھوکے میں پڑ گئے؟ میرا سب کچھ میرے دین پہ قربان ہو سکتا ہے، پر میں اپنے محبوب کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. لٹکا دو سولی پہ. رو رہے تھے کہ میرے آنسوں سے دھوکہ نہ کھانا، میں موت کے ڈر سے نہیں، دوزخ کے ڈر سے رو رہا ہوں. ہاں لگا دی جائے گی جان، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑا جائے گا. جب انہوں نے نیزے اٹھائے نا مارنے کے لیے، تو کہا اللہ اپنے نبی کو میرا آخری سلام پہنچا دے. وہیں جبریل مسجد نبی میں اتر گیا، یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، ان کو قریش نے شہید کر دیا. ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مسلمہ کذاب نے پکڑا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، ناک کاٹا، کان کاٹے. زندہ کے مارا نہیں، پہلے یہ کام شروع کر دیا.
وہ زندہ ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے. پھر گوشت کو ہڈیوں سے ادھیڑ دیا, اس دردناک موت سے ان کو مارا. جب یہ پیغام ام عمارہ کو ملا کہ تیرے بیٹے کو یوں کر دیا کہ ہاں قال هذا اليوم ارضعته, یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا. ہم بکنے والی قوم نہیں ہیں کہ پیسے پہ بک جائیں, سیاست پہ بک جائیں, دکانوں تجارتوں ذمہ داروں پہ بک جائیں. ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں, ہم اپنے سودے کرتے ہیں, ہم اپنے سودے کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو فدا کرتے ہیں. لیکن دین سے آنچ نہ آئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے حضور نے کہا میں اندر ہوں, ایک فرشتہ آ رہا ہے, کسی کو آنے نہ دینا, ایک فرشتہ آ رہا ہے. تو ام سلمہ نے دروازہ بند کر لیا. ازواج مطہرات میں اتنے میں حسین آ گئے کھیلتے ہوئے, انہیں اندر جانے کے لیے زور لگایا. حضرت ام سلمہ نے روکا, لیکن وہ پھرتیلے تھے, ہاتھ چھڑایا اندر. تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی تو ام سلمہ برداشت نہ کر سکی, بھاگ کے اندر گئی. تو دیکھا آپ نے یوں سینے سے لگایا ہوا اپنے بیٹے اور رو رہے, آواز سے رو رہے تھے, آواز سے. کبھی کبھی رویا آواز سے رو رہے. تو یا رسول اللہ خیر تو ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے ابھی بتا کر گیا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے. تو اگر آپ دعا کر دیتے تو یہ واقعہ رک سکتا تھا, لیکن کھیتی کا مالک کی کھیتی کو پانی نہ دے تو کھیتی آباد کیسے ہو؟ ہاں یہ پانی ہے, کربلا ہی, ایک کربلا نہیں ہے, ہزاروں ہو چکی اور ہزاروں ہوتی رہیں گی. تب اسلام کا باغ سرسبز رہتا ہے. یہ پانی نہ ملے تو کب کا اجڑ چکا ہوتا سب کچھ. ہاتھ نہیں اٹھائے کہ اللہ ان کی نسل مٹا دے. نہیں برداشت ہے, جانے دو, منظور ہے. اور جس وقت یہ دھڑ نیزوں کا شکار ہو رہا ہے اور یہ سر کٹ رہا ہے, اس وقت اس سے افضل اور کائنات میں کوئی ہے نہیں. جس سینے پر نیزے پڑ رہے ہیں یہ وہ سینہ ہے جو گھنٹوں حضور کے سینے پہ یوں لگا رہتا تھا. جس سر پہ تلواریں پڑ رہی ہیں یہ وہ سر ہے جس کو گھنٹوں حضور چومتے رہتے تھے. اور ابن زیاد یوں چھڑی مار رہا تھا آپ کے ہونٹوں پر, سر سامنے رکھا ہوا. میں کہتا ہوں اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی, جزا سزا کی جگہ ہوتی, تو ابن زیاد کا سر یہاں ہوتا, حسین یہاں ہوتا. لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے, جزا سزا کی جگہ نہیں. تو ایسے چھڑی مار ایسے یہاں. تو مالک ابن سنان ایک صحابی ہیں, وہ تڑپ کے اٹھ گئے, کذالک یہ چھڑی پیچھے ہٹا لے, میں نے ان ہونٹوں پہ ہزاروں دفعہ نبی کے ہونٹوں کو لگے دیکھا. پیچھے ہٹا. امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. امام حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ تھے. اور یہ وہ وجود ہے جو کبھی پشت پہ سوار تھا تو نبی سجدے لمبے کرتا تھا, کبھی نیچے گھستا تھا تو اپنا پیٹ پیچھے کر لیتے تھے, کھیلتا رہے, بازو یوں کر لیتے تھے کہ دائیں بائیں سے نکلتا رہے. یہی وجود جاؤ دیکھو پارا پارا ہو گیا. دین پہ آنچنا ہے, اس کو پارا پارا ہونے دو, خیر ہے. ایک قبر نصیب نہیں ہوئی, سر کہیں دفن ہوا, دھڑ کہیں دفن ہوا. محبت ان سے, طریقے غیروں کے, یہ کیا ظلم و ستم ہے. یادیں ان کی, طریقے غیروں کے, عقیدت ان سے, اطاعت غیروں کی. تو میرے بھائیو, لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام. تو مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا آپ سے بات کرتے, 1.25 گھنٹہ. میں صرف آپ کے سامنے اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں. میں کوئی تبلیغی جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسلام کی بات کر رہا ہوں, اسلام کی. اللہ کے واسطے مسلمان بنے, ہم مسلمان بنے, اپنے اپنے طریقوں پہ چلو اور دوسرے کی عزت اور احترام کرو, لڑو نہیں, نفرتیں نہ کرو. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا, یہی کیا سلا دیا تم نے میرے دین کا؟ تو ہم تبلیغ میں یہ 2 باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ. ہم سے نہ پوچھو, اپنے علماء سے پوچھو کہ کرنا کیا ہے. ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے, آپ اپنے علماء سے پوچھیں, لڑو تو نہیں. اور کوئی نبی نہیں ہے اس کا پیغام آگے پہنچاؤ, اس کے لیے گھر چھوڑو. تبلیغی جماعت کے لیے گھر نہیں چھوڑوا رہے, اللہ کے دین کے لیے گھر چھوڑوا رہے ہیں.
اذان پر پنڈی پھٹیاں میں کوئی مرد نظر نہ آئے بازار میں، سارے مسجد میں ہوں، یہ کوئی تبلیغی جماعت کا تقاضا، یہ تو اللہ کے رسول کا تقاضا ہے۔ کسی کا ترازو غلط نہ تولتا ہو، کسی کے کپڑے کا میٹر گز نہ ہو، یہ اللہ رسول کا تقاضا ہے، تبلیغی جماعت کا نہیں۔ کسی کچے رنگ کو پکا بنا کے مت بیچو، بڑا پکا جی بڑا پکا، پہلے دھو دے گیا۔ یہ تو دین کا تقاضے ہیں، تبلیغی جماعت کے تقاضے تو نہیں۔ اللہ نے رزق دیا ہے تو جھک کے چلو، اللہ نے فقر دیا ہے تو اپنے فقر کو چھپا کے چلو، اپنے ہونٹ سیلو بادشاہوں کے درباروں پر جانے سے، اللہ کو سناؤ، سب کچھ سناؤ۔ تو ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، اس محبوب کی سیرت کو بیان کرنا، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس کا ہر طریقہ زندہ اور موجود ہو، ایک ہمارا نبی ہے جس کی ہر ادا، ہر طریقہ، اس کے طریقے چھوڑو۔ میں ہر سفر میں، پورے سفر میں نے ہر جگہ اس کو بیان کیا۔ ہمارے نبی کی بکریوں تک کے نام لکھے پڑے۔ ہمارے نبی کے گھر میں بکریوں کا دودھ جاتا تھا، شام کو دوہا جاتا تھا اور گھر پہنچایا جاتا تھا۔ اجوا ایک بکری، دوسری کا نام زمزم، تیسری کا نام سقیا، چوتھی کا نام برکہ، پانچویں کا نام ورثہ، چھٹی کا نام اطلال، ساتویں کا نام اطراف، آٹھویں کا نام غیفہ، نویں کا نام عمرہ۔ 9 بکریاں، 10واں بکرا، اس کا نام تھا یمن۔ یمن جس نبی کی بکریوں کے بھی نام لکھے ہوں، اس کی امت کا پتہ نہیں رب کہڑے کاموں سے راضی ہے، رب اپنے نبی کی زندگی کے بھی راضی ہے۔ دیکھو میں نے کتابوں سے آپ کو نکال کے بتائی ہے، اور یہ جستجو ہمیں اس کام سے ملی ہے۔ الٹا تبلیغ والوں کے پیچھے ڈنڈا لے کر پھر رہے ہیں کہ گستاخ رسول ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ اور بھائی میں نے ابھی تک کون سی گستاخی کی بات کی ہے؟ اب آگے آپ کو تھوڑے اندر ہو رہے تھے باہر ہو رہے تو اس کا تو میرے پاس علاج کوئی نہیں۔ پر ہمارے مطلب ہمیں آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی آپ سے روٹی کھاتے ہیں یا آپ کے شہر میں رہتے ہیں، ہاں آ جائیں ابھی گئے نماز پڑھی اور گئے، تو آپ کو دھوکہ دے کے ہمیں کیا ملے؟ یا ہمیں کوئی رائمنڈ والوں نے پیسے دیے کہ جاؤ بھائی پنڈی پٹی والوں کو دھوکہ دے کے آؤ، ان کو گستاخ رسول بنا کے آؤ، تو پھر تو میں کوئی الٹی باتیں کرتا، میں تو وہ سنا رہا ہوں جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنی۔ ہمارے نبی کی اونٹنیوں کے نام سن لو، قصوا، جدعا، شہبا، عصبا، یہ وہ اونٹنیاں ہیں جن پر بیٹھ کر آپ نے سفر کیا ہے۔ حجت الوداع کا خطبہ دیا، آپ کے نیچے قصوا اونٹنی تھی۔ 11 تاریخ کا خطبہ دیا، آپ کے نیچے جدعا اونٹنی تھی۔ حضور کے گھوڑوں کے نام سن لو، سکب، سبحہ، مرتجس، لحیف، ورد، یہ گھوڑوں کے نام ہیں جن گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی۔ سکب، سبحہ، سبحہ پاؤں کھولنا، جب وہ دوڑتا تھا تو اس کے پاؤں یوں کھلتے تھے، اس نام سے کھولنا، اس کا نام سبحہ اس وجہ سے پڑا تھا۔ حضور نے خود اس پر صحابہ سے دوڑ لگائی تھی اور یہ گھوڑا سب سے آگے نکل گیا تھا۔ سبحہ، سکب، لحیف، ورد، مرتجز، الضرب، یہ سارے میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ سعیدہ، بعومہ، یسیرہ، مہرہ، فہدہ، یہ اونٹنیوں کے نام ہیں جن کا دودھ دو کر ہمارے نبی کے گھر میں آتا تھا۔ تو بتاؤ یہ ہمیں تبلیغ والوں نے سکھائے؟ اگر تبلیغ والے میں گستاخی سکھاتے تو اونٹنیوں کے نام یاد کراتے؟ کبھی کسی نے بتایا آپ کو یہ نام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کیا خیال ہے؟ خود گڑ گڑ کے بتا رہا ہوں۔ اور بھائیو جس کی خاطر دھکے کھاتے ہیں اس کی محبت خود آتی ہے۔ ہم تو اللہ کے رسول کے نام پر نکلے ہیں، انہی کی محبت میں گھر چھوڑا ہے، انہی کی محبت میں پھرے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی بستی میں آئے گھر چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، پیسہ خود خرچ کر کے اللہ اس کے رسول کی بات بتا رہے ہیں، ان کو تو آپ نے بنا دیا گستاخ رسول۔ تو اب عاشق کون ہے؟ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دماغ تھوڑا سا تو کھڑکی کھولو دماغ کی۔ آگے چلو، ہمارا نبی بات کیسے فرماتا تھا؟ یقول فصلاً، کھول کھول کے فرما، حضرت علی والی صفت، یقول فصلاً، حضرت علی یقول فصلاً، ایک ہی صفت دونوں میں ہے۔ بات کرتے ہوئے ہاتھ کی حرکت کیسے ہوتی تھی؟ میرے تو دیکھ
یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، جب آپ بات فرما رہے ہوتے تھے تو غیر ارادی طور پر جیسے ہماری باتیں عادت ہوتی ہے، آپ ہر آدمی کو بات کرتے کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. ہمارے نبی کی عادت مبارک تھی بات فرماتے ہوئے یوں فرماتے تھے. یہ بیٹھو، بات ہو رہی، یہ بات یوں اس طرح، یہ ہتھیلی. گفتگو میں ہاتھ کی حرکت اس طرح. جب حیرت ہوتی تھی تو ہاتھ کو یوں پلٹتے تھے، عجیب عجیب یوں. کبھی کسی کو انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، پورے ہاتھ. کیونکہ یوں کرنا توہین ہے، بےزتی ہے، یوں کرتے تھے. جب غم ہوتا تھا، جب غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پہ سے ہاتھ پھیرتے، داڑھی پہ سے بار بار ایسے. مطلب ہاتھ پھیرنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی وہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن ہاتھ میں جیسے پھیروں کرتے یہی تھے کہ آپ داڑھی پہ ایسے ہاتھ پھیر. جب غم ہوتا تھا، جب پریشانی ہوتی تھی ایسے داڑھی پہ ہاتھ پھیر. اور ایک آہ کرتے تھے، آہ بھرتے تھے، پتہ چلتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں. آپ کی چال کیسی تھی؟ زال زال قلعا، آپ پاؤں پورا اٹھاتے تھے، یوں نہیں چلتے تھے، پاؤں پورا اٹھاتے تھے. چلنے کا انداز کیسا تھا؟ یخطو تکفعا، تھوڑے کندھے آگے جھکا کے چلتے تھے، ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے بے وقوفوں کی طرح. جس کے پیٹ میں پیشاب ہو، پخانا ہو، وہ بھی ایسے چلنے کا رکھتا ہے کوئی اجازت؟ تو آپ ایسے چلتے تھے، تھوڑے سے کندھے آگے جھکا کر، تاکہ پتہ چلے متواضع ہے. چال کی رفتار کیسی تھی؟ ذریع المسیہ، چال میں تیز رفتاری تھی، چال تیز، ذریع المسیہ، رفتار میں تیزی، چلنے میں عاجزی، تواضع. جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو مثلا ادھر کسی نے مجھے بلایا طارق جمیل، تو ہماری عادت ہے میں کہوں گا ہاں جی فرماؤ. ادھر کسی نے بلایا طارق جمیل، ہاں جی فرماؤ. لیکن ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پہلے یوں ہوتے، پھر کہتے ہاں بھائی فرماؤ. پہلے پورا اس کی طرف متوجہ ہوتے. ادھر سے کسی نے بلایا یا رسول اللہ تو آپ پہلے یوں ہوتے، پھر کہتے ہاں جی فرمائیے کیا بات ہے، اور اپنے کان یوں اس کے قریب کر دیتے تھے. آپ دیکھتے کیسے تھے؟ جل نظر ہے الملاحظہ. میں ہر ادا کے ساتھ حدیث کا لفظ پڑھ رہا ہوں. یہ روایت سے امام حسن سے نکل کر رہا ہوں، کچی پکی بات نہیں، امام حسن کی روایت نکل کر رہا ہوں. جل نظر ہے الملاحظہ. آپ دیکھتے کیسے تھے؟ آنکھوں کے گوشوں سے دیکھتے تھے، آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھتے تھے، نظر نہیں اٹھاتے تھے حیا کی وجہ سے. وکیلوں کو دیکھا کرو جو مخالف فریق کی طرف سے دلائل دیتے ہیں اور عدالت میں ایسا نظر آتا ہے جیسے دوسرے کو کھا جائیں گے، اور باہر پھر ہنس رہے ہوتے ہیں، بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں. کتنا خوبصورت ہے یہ انداز ان کا. یہی آپ بھی سیکھ لیں تو کیا حرج ہے. اپنے دلائل اپنے پاس رکھو، اوروں کی دلائل کا احترام کرو، ان سے لڑائی نہ کرو تو جھگا ہنس پڑے گا. بھائیو دل تھوڑے کھلے کرو، سینے تھوڑے وسیع کرو، ان تعصب کے کانٹوں کو اب آگ لگا دو، نفرت کی دیواروں کو اللہ کے واسطے گرا دو. اس لیے بھائیو یہ تو مجھے پتا ہے آپ سارے 4 مہینے چلا نہیں دو گے، لیکن ایک مطالبہ میں نے ہر جگہ رکھا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے بڑی دور نکل گئے ہیں، ہم لوٹ کے پیچھے ہیں، اس لیے ہم توبہ کریں. یہ بات میں نے ہر جگہ کہی ہے کہ ہم توبہ کریں. میرا یہ مطالبہ نہیں، تبلیغی جماعت کا یہ مطالبہ نہیں. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اکٹھے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. تو میرا اس سارے بھائیوں سے مطالبہ ہے، ہاتھ جوڑ کے منت کر کے کہ اللہ کے واسطے یہاں سے اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو، بن توبہ کے نہ اٹھو. میری بات کو تقریر سمجھ کے ہوا میں نہ اڑا دو. میں نے چند حقائق بیان کیے ہیں، تقریر نہیں کی، اور ان سے ہم دور ہیں. میں اس پر واپس آنے کی میں درخواست کر رہا ہوں. توبہ کریں، اللہ منتظر ہے میرے رب کی قسم کے یہ مجمع توبہ کرے اور وہ بخشش کرے. ادھر آپ نیت کریں گے یا اللہ میری توبہ، اور ادھر آپ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے کون ہے باپ کون ہے، لیکن اللہ کی قسم ادھر پنڈی بھٹیا کا یہ مجمع توبہ کرے گا، اور ادھر وہی آسمان کے اوپر اللہ ایک ایک کا نام لے کر فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس نے توبہ کر لی، فرشتوں گواہ رہو میں نے بخشش کر دی. اور میرے رب کی قسم اسے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، پر کوئی توبہ تو کرے. 900 چوہے نہیں، میں کہتا ہوں 9 کروڑ چوہے کھائے ہوئے ہوں، پر توبہ تو کرو، اللہ سارے معاف کر دے گا.
قارون کا نام سنا ہے، کتنا بڑا مجرم تھا. قرآن 2 رکوع اس کے لیے بیان کرتا ہے. زمین میں دھسا دیا، تباہ و برباد کر دیا. جب وہ زمین میں دھس رہا تھا تو ظالم موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کرنے لگا، موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام کو تو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو. سارا ہی زمین میں چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اللہ کہنے لگا ارے موسیٰ میرے کلیم بڑا مضبوط ہے تیرا دل، تیری اتنے منتیں کی تو نہ مانا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج کا کوئی کافر بھی قارون جیسا نہیں، آج کے کافر بھی قارون سے اچھے ہیں. یہ تو میرے حبیب کی امت بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو بڑے خوبصورت چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ایک آنسو اللہ کو نکال کے دے دو، ایک آنسو جو چہرے پہ نہ ڈل کے صرف تیری آنکھ کے کٹورے کو تر کر دے، اللہ وہی کہے گا جا تیرے 70 سال کے ہیں یا 700 سال کے ہیں، 30 کے ہیں 50 کے ہیں، جا میں نے دھو دیے. اس کرتے کو دھونا ہو تو 2 بالٹی پانی چاہیے. 70 سال کے گناہ دھلوانے ہوں اللہ کو ایک قطرہ آنسو دے دو سارے دھو کے واپس کر دے گا. جا اللہ موجاں کر. اور بتاؤں نہیں آنسو نکلتا، دل پتھر ہو گیا، سخت ہو گیا، ہائے کر دو، ہائے یا اللہ ہائے معاف کر دے. اللہ اس ہائے کوئی برسات بنا دے گا اور میرے آپ کے 80 100 سال 50 کے گناہوں کو دھو دھا کے آپ کی تختی آپ کو صاف کر کے واپس دے. لے میرا بندہ ہوں نما پورنا پائے دیتے. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے توبہ کر کے اٹھو یہاں سے. ٹھیک ہے یہ تو میرا ساتھ دیں آپ. توبہ تو کریں کھڑے بیٹھے سارے، مالدار غریب فقیر امیر زمیندار تاجر دارے سیاستدان جو بھی بیٹھے ہوئے افسر محتاج توبہ کریں. ادھر آپ توبہ کریں گے ادھر آپ کے نام کا آسمان پہ نکارا بج جائے گا. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو. تو میرے بھائیوں ہم توبہ کریں اور یہاں سے اٹھیں تو اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ یا اللہ بس اب ان راہوں پہ لوٹ کے میں نہ جاؤں گا، اب میں وہ کروں گا تیرا محبوب بتا گیا، وہ کروں گا جو تو کہتا ہے. میں سب سے ٹکر لوں گا پر تجھے نہ چھوڑوں گا. لیتک تحلو والایام مریرة ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صاح منک الود فالکل هین وکل الذی فوق التراب تراب. اللہ میں نے اب تجھے راضی کرنا ہے. جگ ناراض ہو جائے، سیاست چھوٹ جائے، ملک چھوٹ جائے، دکان چھوٹ جائے، تجارت چھوٹ جائے، گھر چھوٹ جائے، زندگی کفت سے چھوٹ جائے میرے جسم کے، لیکن میں تجھے نہ چھوڑوں گا چاہے جان جائے، چاہے مال جائے، عزت و آبرو جائے. میں بک جاؤں گا منڈی میں غلے کی طرح پر تیرے حکم کو نہ چھوڑوں گا. یہ آج طے کر کے اٹھو اور اتنی نیت تو کر لیں. ٹھیک ہے سارے مجمع نے توبہ کر لی. اب کوئی نماز تو نہیں چھوڑے گا، اب کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا، اب کوئی کسی کی بیٹی کو تو نہیں دیکھے گا، اب گانے تو نہیں سنو گے، اب سوچ پہ تو نہیں چلو گے. نیت تو کرو اللہ کے واسطے. ارے اللہ کروا لے گا اللہ کی قسم. اور آپ یہ گانے والا جنید جمشید لاکھوں انسانوں کو نچوا دیا گوا دیا. وہ خود 4 مہینے میں چل رہا تبلیغی جماعت میں، اتنی بڑی داڑھی رکھی، اتنا پگڑ باندھا. میں نے خود اس کو فیصلہ آباد میں دیکھا. اور اثر کے بعد بیان کر رہا تھا لوگوں اب میں گانے والا نہیں رہا، اب میں حضور کا امتی بن گیا ہوں. میں پاگل نہیں ہوں. میں نے 4 سال سے بچے سے لے کر 60 سال کے آدمی کو دل پاکستان پر لگا دیا. مجھے اللہ نے عقل دی ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ذلت کی راہ ہے، میرے نبی کی راہ عزت کی راہ ہے. میں نے خود اسے چھوڑا ہے اور اسے اپنایا ہے. ابھی ملتان میں چل رہا ہے، 3 مہینے ہو بھی گئے اس کے. گانے والے توبہ کر رہے ہیں، سننے والے بھی توبہ کر لیں. اب بھائی یہ اتنی بات تو مان لی سب نے. ڈرو نہیں. ٹوٹ گئی پھر کر لینا اللہ پھر معاف کر دے گا. پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا اللہ پھر معاف کر دے گا. کوئی پاکستان کا حکمران نہیں ہے، دنیا کا حکمران نہیں ہے کہ وہ دل میں بٹ رکھ کے بیٹھ جائے. کریم ہے کریم. ادھر آپ کی ہائے ہوتی ہے ادھر اس کی باہیں کھل جاتی. آجا دے گا. کوئی پاکستان کا حکمران نہیں ہے، دنیا کا حکمران نہیں ہے کہ وہ دل میں بٹ رکھ کے بیٹھ جائے. کریم ہے کریم. ادھر آپ کی ہائے ہوتی ہے ادھر اس کی باہیں کھل جاتی. آجا. تو بھائی خود توبہ کرو، سارے پنڈی بھٹیاں سے توبہ کراؤ، مردوں سے عورتوں سے. دیکھو تو صحیح ہمارا حال کیا ہو چکا ہے اس وقت سارے ملک کا، سارے مسلمانوں کا. اب بھی نماز نہ پڑھیں، اب بھی گانے سنیں، اب بھی ظلم کریں، اب بھی شرابیں پی جائیں، اب بھی زنا کیے جائیں. کون سا اور وقت آئے گا توبہ کرنے کا اگر اب توبہ نہیں کرتے تو؟
جھک جائیں اللہ کے سامنے. یہ ہے بھائی تبلیغی کام. اب مجھے بتاؤ اس میں کون سی بات ہے جو میں نے آپ کے عقیدے کے خلاف کی؟ اوروں کی غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. لوگوں کی سنی سنائی پہ لگ پڑے. دو گھنٹے ہونے کو ہے مجھے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے. کلمے کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں کی آپ سے. قرآن و حدیث سے باہر میں نے آپ کو کوئی بات نہیں سنائی. تو جو آدمی کے دل میں ہوتا ہے 2 گھنٹے میں کوئی تو جملہ آتا ہے سارا. یا میں اتنا اداکار ہوں کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا. تو بھائیو، ایک تو ہم توبہ کریں. آپ کے علاقے میں جماعتیں ان کو آنے دو، اپنی مسجدیں کھولو ان کے لیے. سنو تو صحیح ان کی کیا کہتے ہیں. غلط کہیں تو نکال کے باہر پھینک دینا. اور اخلاق کا تقاضا یہ کہ ان کو بٹھاؤ، ان کو صحیح سمجھاؤ. تمہارا غلط ہے یہ ٹھیک. وہ تو خود سیکھنے آئے بیٹھے ہیں، نہ سکھاتے ہو نہ رہنے دیتے ہو ان کو. یہ اللہ کا نبی تو ابو جہل کو گھر بلا کے روٹی کھلا کر پھر اس کو دین کی بات سمجھائے. یہ اپنی روٹی آ کر کھاتے ہیں پھر بھی ہم ان کو مشین سے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. یہ کہاں کا اخلاق ہیں؟ یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ چلو اس کو چھوڑو. کوئی پنجاب کے اخلاق بھی تھے، کوئی پنجاب کی روایت بھی تھی. غریب سے غریب آدمی بھی بیٹھک بناتا تھا. کوئی بھولا پھٹکا راہی آ جائے تو آرام کر لے. زمینداروں کے ڈیرے ہوتے تھے. جب شہروں میں جانے کا مرض نہیں لگا تھا تو زمینداروں کے ڈیرے آباد ہوتے تھے. 100 مسافر پڑا ہوتا تھا، کوئی تعلق واسطہ نہیں. راہی ہے، رات گزارنے کے لیے آ گیا. تو کچھ پنجاب کے اخلاق ہیں. وہ پردیسی مسافر تمہیں کیا کہتے رہنے دو. نہیں سنتے ہو تو ان کو رہنے دو. اچھا سن تو لو کہتے کیا؟ ان کے پاس ایک کتاب ہے وہ پڑھو، اس میں کوئی ایسی بات نظر آئے تو ان کو پکڑو. لیکن یہ کیا اندھا دھند ہے. بابا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نکلو 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 نکلو. وہ بیچارے نکل ہی جاتے ہیں اور کیا کرتے. ہم لئیے میں تھے، ایک جماعت شہرا میں چلی. بیچارے راستے میں 2-3 بستیاں تھیں، انہوں نے نلکوں کی ہتھیاں اتار لی. بہنانوں پسیاں مارنا ہے. سارے گستاخ رسول ہیں. وہ جا توڑے بیڑے بڑھ جا میں تسی عاشق رسول ہو جنا تھی لا لینا. اے عاشق رسول تے اے گستاخ رسول جڑے بستر موڈے تے جا کے ٹرے ودن در در دیاں ٹھوکراں دے کھان دین. راتی میں روندے دیاں تک کھان دین، روٹی اپنے پکائیں دین. تو کوئی تو آدمی اپنی عقل بھی استعمال کرے. تو میرے بھائیو توبہ تو پکی ہو گئی نا. انشاءاللہ اس سے تو کوئی مجمع خالی نہ جائے. اب 4 مہینے چلے بھی دے دو، آپ کی بڑی مہربانی. وقت بہت آگے چلا گیا، نماز اثر کا تنگ ہو رہا ہے. جلدی سے اپنے اپنے نام پیش کریں. آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر. باقی اس میری ساری بات میں کوئی ایسی بات جو آپ بھائیوں کے مزاج کے خلاف ہو، مقام کے خلاف ہو، مرتبے کے خلاف ہو، میرے منہ سے نکل گئی ہو، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. آپ اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دیں. میں نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کے دل شکنی کا ارادہ نہیں کیا. کوئی منہ سے نکل گئی ہو تو میں اس کی صفائی نہیں پیش کرتا. نکل گئی ہوگی 2 گھنٹے کی بات ہے، کوئی وہی تو ہے نہیں کہ بالکل خطا سے پاک ہو. ممکن ہے کہ اس میں ایسی بات آئی ہو جو کسی بھی بھائی کو اچھی نہ لگی ہو، وہ اللہ کے واسطے معاف کر دے. اور باقی اپنے نام پیش کرتے رہو. جلدی جلدی لکھا دو. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پنڈی بھٹیا میں بیان فرما رہے تھے. تعداد 2 موضوع حقوق الوالدین. ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈرل وی ایریا، نزد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی. فون 633360. ای میل نمبر madni_rc@yahoo.com. شکریہ. سے گر گئے ہمارے وہ گناہ خاص طور پہ معاف فرما دے. اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم آپس میں ٹوٹ پھوٹ گئے، منتشر ہو گئے، ہمارے وہ گناہ خاص طور پہ معاف فرما دے. پوری امت میں الفت و محبت کو یا اللہ زندہ فرما دے. یا اللہ ہماری بے بسیوں پر رحم فرما، ہماری ذلتوں پر رحم فرما، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما. یا اللہ پوری دنیا کا باطل ہمیں مٹانے پہ تل چکا ہے، سب آپس میں جڑ چکے ہیں. اللہ تیرے محبوب کی امت آج اس بکری کی طرح ہے جسے بھیڑیوں نے نرغ میں لے لیا ہو. تیرے سوا اس وقت ہمارا کوئی نہیں ہے. یا اللہ اللہ ہم تجھے اپنی ساری فریاد سنانا چاہتے ہیں. اللہ ہم نے حکمرانوں سے نظریں پھیر لی ہیں، ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں. یا اللہ ہماری سن لے. یا اللہ
اپنے محبوب کی امت کی بے بسی پر رحم فرما دے. اللہ اپنے غصے کے دروازے بند کر دے. یا اللہ اپنے غضب کے دروازے بند کر دے. یا اللہ انہیں مزید ہمیں ذلتوں میں گرنے سے بچا لے, مزید ہمیں تباہیوں سے بچا لے. اللہ جتنا اس امت کا خون ہو گیا بہ گیا اسی پر تو معافی کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ مہربانی فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں اسی امت کا خون بہ رہا ہے, ہر گلی میں ہر ندی میں اسی امت کا خون بہ رہا ہے. چاروں طرف اسی امت کے لاشیں پڑے ہیں. ہمارے ہی معصوم بچے ہیں جنہیں گدھ نوچ گئے, کتے کھا گئے. ہماری ہی بیٹیاں ہیں جن کی عزتیں تار تار ہیں. اللہ اب تو مہربانی کر دے. اللہ آج کا باطل خدائی کے دعوے تک پہنچ چکا ہے. تو نے ہمیشہ خدائی کے دعوے داروں کو پکڑا. اے موسیٰ کے فرعون کو پکڑنے والے اللہ ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ لینا. یا اللہ ان کی مہلت کو لمبا زمانہ گزر گیا. اللہ اب تو ان کو پکڑ کے اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے, ہمارے گلیجے کو ٹھنڈا کر دے. اللہ 200 سال سے باطل کے ہاتھ میں چھری ہے اور ہمارے بچوں کی گردنیں ہیں, ہمارے نوجوانوں کی گردنیں ہیں. اور یا اللہ یہ بھیڑ بکری کی طرح ذبح ہو رہے ہیں کہ بادشاہوں کے بادشاہ اتنا مجمع پنچایت بن کر تیرے در پر آیا بیٹھا ہے تجھے ہاں کروانے, تجھے منوانے کے لیے. یا اللہ اب تو میرے مولا مان جا. اللہ اپنے ہمیں رحمت کے در کھول دینا. یا اللہ اپنی مدد کو اتار دے. یا اللہ عذابوں کو دور کر دے. مولا سختیوں کو دور کر دے. یا اللہ بلاؤں کو دور کر دے. یا اللہ یا اللہ تو آج کے باطل کی طاقت کو پاش پاش فرما دے. اللہ انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. کہیں ایمان کے ڈاکو بٹھا دیے, کہیں جان کے ڈاکو بٹھا دیے. اللہ ہم تو ایمان بھی گنوائے بیٹھے ہیں, جان بھی گنوائے بیٹھے ہیں. اللہ ہم اس مسافر کی طرح ہیں جو سب کچھ لٹا چکا ہو, راہوں سے بچھڑ چکا ہو. اے میرے مولا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہم پہ رحم کھانے والا. تو بھی در بند کر لے تو تیرے سوا ہے کون جہاں جائیں. اللہ بچہ ماں کی گود میں آ کے گرے تو ماں ہزار غصے کے باوجود بھی اسے سینے سے لگاتی ہے. ہم بڑے گندے ہیں ہمیں پتا ہے, ہم نے بہت تجھے ناراض کیا ہمیں پتا ہے. اللہ ہمارا رواں رواں گناہوں سے گندا ہو چکا ہے, پر ہمارا تو ہی تو ہے, کوئی بھی نہیں رہا. یا اللہ ہمارا کوئی نہیں رہا. اللہ تو سامنے ہو, ہم تیرے پاؤں پکڑ لیں, ہم تیرے پاؤں پکڑ لیں. یا اللہ ہم تیری گود میں گر جائیں. یا اللہ ہم تجھے منائیں. یا اللہ تو ہمارے سانسوں سے زیادہ قریب ہے ہمارے. اللہ تو در کھول دے مدد کا, در کھول دے نصرت کا. اللہ ہمارا سب کچھ گیا. یا اللہ اے بادشاہوں کے بادشاہ اپنا کرم کر دینا. یا اللہ کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو امت کو واپس لوٹا دے اسلام کی طرف. کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو دین کی کمی پہ تڑپ کے باہر آ جائے. اللہ کوئی عمر جیسا دے دے جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی آنسو بہائے. اللہ ہمارے نصیب پھوٹا, ایسے لوگوں کے ہم حوالے ہو گئے جو ہمارے بچوں کی لاشوں پر بیٹھ کر بھی شرابی پیتے ہیں. اللہ ہم کن کے حوالے ہو گئے. اللہ تجھے نہ سنائے تو اور کسے سنائے. ہم کسی کے سامنے گلا نہیں کرتے, فریاد نہیں کرتے. اللہ ہم تیرے سامنے اپنا سینہ کھول کے دکھا رہے ہیں, اپنا درد تجھے بتا رہے ہیں. اللہ کوئی عمر جیسا دے دے جو اس ظلم و ستم کو مٹا کر عدل کو زندہ کر دے. اللہ کوئی عثمان جیسا دے دے مولا جس بے حیائی کو مٹا کے حیا کو زندہ کر دے. اللہ کوئی علی جیسا دے دے جس جہالت کو مٹا کے علم کے مینار قائم کر دے, جس جہالت کو مٹا کر علم کو زندہ کرے. اللہ ہماری مدد فرما. اللہ ہم بے آسرا ہو گئے, اے بے آسروں کو اے آسرا. اللہ اے پناہ, اے اللہ بے پناہوں کی پناہ گاہ. اللہ ہم ڈوبتی کشتی کے مسافر مولا, ہمیں ڈوبنے سے بچا لے. ہماری فریاد ہے, اثر کی گھڑیاں ہیں, قبولیت کا وقت ہے, اتنا بڑا مجمع ہے, ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں اور نا امیدی کی گھٹائیں ہیں. اللہ آ جانا میرے مولا, آ جانا میرے مولا, اپنی مدد کو آ جا. ابھی اعلان کر دے. یا اللہ کر دے. یا اللہ نہیں کیا تو ابھی کر دے. یا اللہ کر دے, فرشتوں کو بھیج دے, فرشتوں کو اتار دے, جبریل میکائیل کو اتار دے. اللہ یا بابیلوں کے در کھول دے مولا. اللہ آج ہم بڑے محتاج ہیں. یا اللہ ہم تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ہماری بے بسی کو. اللہ مہربانی فرما دے, اللہ کرم فرما دے. ہم آپس میں ٹوٹ گئے, ہمیں اوروں نے بھی توڑ دیا. ہم آپس میں دستوں گریباں ہوئے, ہم پر دشمن بھی آن پڑا. اللہ دن پھیر دینا, رات پہ سویر لانے والے. اللہ یہ 200 سال کی لمبی رات پہ کب صبح آئے گی. اے خزاں پہ بہار لانے والے اللہ, اس 200 سال کی خزاں پہ بہار کو لے آ مولا. اللہ ہمیں بھی کلیاں کھلتی دکھا دے, ہمیں بھی ایمان کی بہار دکھا دینا مولا. اتنے بڑے مجمع کو تو کوئی دنیا کا بادشاہ بھی رد نہیں کرتا. اتنے بڑے مجمع سے تو دنیا کا بادشاہ بھی شرماتا ہے. تو ایک سے بھی شرما جاتا ہے جو تیرے در پہ آ کے ٹیک لگاتا ہے, تیرے در پہ آ کے ہاتھ لگاتا ہے.
اللہ ہم تجھے تیری کتاب کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہمیں خود کہتا ہے اما السائل فلا تنہر، اللہ یہ سائل آئے بیٹھے ہیں لا تنہر، اللہ تجھے تیرے اس گول کا واسطہ اما السائل فلا تنہر، اللہ تجھے تیرے اس گول کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کی قربانیوں کا واسطہ، عہد کے پتھروں کا واسطہ، ان دانتوں کے ٹوٹنے کا واسطہ، یا اللہ ہمیں اور بتا ہم تیرے سامنے کیا پیش کر، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں پیش کر رہے، خالی ہاتھ ہے یا اللہ مہربانی کر دے مولا، کر دے نا یا اللہ، کر دے میرے مولا، کر دے مدد کا اعلان کر دے، باطل کی گردن پکڑ لے، ان کی طاقتوں کو توڑ دے، پاش پاش کر دے، ملیا میٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے، ہواؤں کے طوفان ان پہ چھوڑ دے، پانیوں کے طوفان ان پہ چھوڑ دے یا اللہ، یا اللہ ہم بے عمل تو ضرور ہیں پر تجھے ایک مانتے ہیں، بے عمل ہیں پر تیرے محبوب کی غلامی کا اپنے لیے ہم اعزاز سمجھتے ہیں، اللہ